نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پھر میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ، نتیجے میں اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت کا مدار رسول اللہ کی اطاعت پر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم ان کی ملت کی تابعداری نہ کرو، تو یہ تمہارے دشمن ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ انگریز کا ٹوڈی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض لوگوں کو تحفظ رہتا ہے کہ وہ کیسے، وہ تو ایک مذہبی پیشوا تھا۔ تو میں نے ایک تو حوالہ پیچھے بیان کیا تھا کہ اس کی کتاب ہے کتاب البریہ، اس کے صفحہ نمبر 4، اور اسی طرح روحانی خزائن اس کے صفحہ نمبر 4 جلد 13 میں وہ لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس انگریز گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے، آج بھی موجود ہے اس میں۔ اور میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا، یہ لکھا ہے۔ اور جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن نے رئیسان پنجاب میں کیا ہے۔ انگریز جس کی تعریف کرے تو دال میں کچھ کالا تو ہوگا نا، وہ مسلمانوں کا غدار ہوگا۔ اس طرح 1857 کی جنگ آزادی، وہ غلام قادیانی کہتے ہیں یہ زمانہ غدر تھا، ہم اس کو جنگ آزادی بولتے ہیں، وہ غدر کا جنگ کہ انگریزوں کے خلاف غداری کی گئی۔ وہ کہتے ہیں میرے والد نے 50 سوار اور گھوڑے عین اس جنگ آزادی کے موقع پر، ہم جنگ آزادی، اس نے غدر کا لفظ لکھے، زمانہ غدر میں انگریز کو مدد پہنچائی۔ اس انگریز کو جس نے ہزاروں مسلمانوں کو ذبح کیا، جن کو بارود سے اڑایا، پانسی پر علماء کو چڑھایا، درختوں کے ساتھ لڑکایا، داڑھی اور ٹوپی والے کو تہ تیغ کر دیا، یہ کہتے ہیں ہم اس کے خیر خواہ تھے۔ تو آپ بتاؤ یہ مسلمان تھے یا کوئی اور چیز تھے؟ اسی طرح انگریز نے جب متحدہ ہندوستان پر قبضہ کیا تو اپنے حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے جذب جہاد مٹانے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمات حاصل کی گئی۔ ثبوت کیا ہے؟ یہ اہم بات ہے۔ بہر میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ انگریز کا جو ہے نا وفادار تھا، تو ثبوت کیا ہے؟ میں نے ایک حوالہ تو دے دیا 2 کتابوں کا۔ اب اس کی ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام یہی روحانی خزائن ہے، اس کا صفحہ 250 پر، اور ایک کتاب ہے البریہ، کتاب البریہ اس کا نام ہے، اس کے صفحہ 350 پر۔ ایک کتاب کا صفحہ 250 ہے، دوسری کتاب کا صفحہ 350 ہے۔ اس پر وہ لکھتا ہے
کہ یہ التماس ہے، وہ لوگوں سے درخواست کر رہے کہ سرکار دولت مندار انگریز گورنمنٹ ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 سال کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکے ہے، اس خودکاشتہ پودے کی نسبت نہایت جزم اور احتیاط اور تحقیق و توجہ سے کام لے۔ آگے لکھتے ہیں ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا۔ انگریز کے لیے اپنی جان دینے سے کوئی اجتناب نہیں کیا، کوئی گریز نہیں کیا، اور نہ اب فرق ہے۔ ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے مجموعہ اشتہارات ہے، اس کی صفحہ 9 10 2 صفحے 9 اور 10، اس کی جلد نمبر 3 میں یہ لکھتا ہے، سب سے پہلے میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسے خاندان میں سے ہوں جس کے نسبت گورنمنٹ انگریزی نے ایک مدت دراز سے قبول کیا ہوا ہے کہ وہ خاندان اول درجے پر سرکار دولتمندار انگریزی کا خیرخواہ ہے۔ لکھا ہے اول درجے کا انگریزی سرکار کا خیرخواہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پرلے درجے کا بھی غیرت ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے اور انگریز کے ساتھ خیرخواہی کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ان تمام تحریرات سے ثابت ہے کہ میرے والد، یہ غرزہ خود لکھتا ہے، پیچھے اس کا ذکر بھی کیا، غلام مرتضیٰ اس کے والد کا نام، میرے والد میرا خاندان ابتدا سے سرکار انگریزی کے بدل و جان سے وفادار ہے۔ خود اس کی تحریر موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور کتاب مجموعہ اشتہارات میں صفحہ 11 جلد نمبر 3 پر، میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً 60 برس، اس وقت اس کی عمر 60 سال تھی، 60 برس کی ہوں، میں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں۔ اہم کام میں مشغول ہوں، وہ کیا کام ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی محبت، خیرخواہی اور ہمدردی کی طرف پھیر دوں، مسلمانوں کے دلوں کو۔ اللہ، اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال، یعنی جہاد وغیرہ نکال دوں۔ ابھی جہاد اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ لوگوں سے کہتے تھے فساد ہے، یعنی اتنا بڑا بدماش شاہ مرزا غلام قادیانی کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں جو علماء، صلحاء اور نیک لوگ حق کے لیے لڑتے رہے اور شہید ہو گئے، اس بدماش نے لکھ کے کہ وہ سب جہنمی ہیں۔ اندازہ کریں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں میں نے نہ صرف اسی قدر کام کیا کہ برٹش انڈیا کی مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی اطاعت کی طرف جھکایا، بلکہ اس سلسلے میں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور رسالے لکھے اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہی تمہارے خیرخواہ ہے، سمجھوتا کر لو۔ تریاق القلوب اس کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ 15 پر، روحانی خزائن کی صفحہ 156 پر جلد 15 میں وہ لکھتا ہے میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی اور اشتہارات شائع کی کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں گی۔ تو یہ پیسہ کدھر سے آتا تھا؟ اسی بندے نے تو لوگوں کے پیسہ کھایا تھا نا کہ میں کتابیں لکھوں گا 50 اور لکھا 5 اور پیسے وصول کی 50 کتابوں کی، اور بعد میں کہا 50 اور 5 میں صرف 0 کا فرق ہے۔ یہ وہی ہے۔ ایک طرف تو اس کا یہ حال تھا، اور دوسری طرف کہہ رہے میں نے اتنے اشتہارات دی ہے، اتنی کتابیں لکھی ہے کہ 50 الماریاں بھر جائیں گی۔ کیا ہو جائے گا؟ بولے بھائی تو یہ مفت میں آئے گا تو خرچ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس نے دیا اور خوب دیا ہے ان کو۔ اور میں نے ایسی کتابوں کو، آگے اگلا جملہ،
تمام ممالک عرب، مصر، شام، کابل اور روم تک پہنچا دیے. تو ہوا میں توڑ کے نہیں جاتے، ان پر بھی تو خرچہ ہوتا ہے. میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت انگریزی کی سچے خیرخواہ ہو جائے، اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بھی اصل روایت ہے، یعنی حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ جہاد کریں گے. تو اس نے کیا کہا؟ خونی کہا. اتنا بدتمیز آدمی، سمجھ گئے کہ من گڑت روایت اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل آگے جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں، میں نے اس کے لیے کتابیں لکھی تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے جذب جہاد نکال دوں. یہ اس کی کتاب ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کسی بناوٹ اور ریاکاری سے، بلکہ محض اس اعتقاد کی تحریک سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ہے، بڑے زور سے بار بار اس بات کو مسلمانوں میں پھیلایا ہے کہ انگریز برطانیہ حکومت کی جو در حقیقت ان کے محسن ہے، سچی اطاعت اختیار کرو، ان کے خلاف نہ نکلو. اور کہتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرام اور بدکار آدمی کا کام ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انگریز ہمارے محسن ہیں اور جو ان کے خلاف ہے تو بدکار اور حرام ہے. ایسا ظالم آدمی تھا. میرا مذہب ہے جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں. اس کو سمجھ لینا. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اسلام کے دو حصے. یہ قادیانی کہہ رہے ہیں اسلام کے بولے دو حصے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، تو یہ اسلام ہے. تو دوسرا کون سے ہے؟ کہتے دوسرا اس سلطنت انگریز کی اطاعت کرے. یہ اسلام ہے. یعنی اگر آدمی سلطنت انگریز کی اطاعت نہ کرتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس کی نزدیک. اور کہتے ہیں اس نے ظالموں کے ہاتھ سے ہمیں سایہ فراہم کیا، اور یہ حکومت برطانیہ ہے. اگر ہم حکومت برطانیہ سے سرکشی کرے تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ اس کی وہ خرافات تھی اور غداریہ تھی جو ایمان اور اہل اسلام کے خلاف تھا اور انگریزوں کا اعلیٰ کار تھا. اور اس کے لیے ایڑی چوٹے کا زور لگایا. کیوں؟ کہ پیسے ملتے تھے. اس کا ایمان پیسہ تھا، خدا اور رسول بھی کوئی نہیں تھا. انگریز سے پیسہ ملتا رہا، وہی کرتا رہا. اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وخاتم النبیین عدد ما تحب و ترضى له وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. یا رب یا رحیم یا کریم یا رب العالمین. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، تقصیرات کو معاف فرما. یہ ساتھی بیٹھے ان کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ رزق کی برکت عطا فرما، اولاد کی خوشی نصیب فرما. جن کا گھر نہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما. یا کریم برکت عطا فرما، اور حضور کی ختم نبوت کے لیے ان کو ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور سب کو معاف فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.